السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک انتہائی اہم اور مفید ہومیوپیتھک دوا سلفر کے تعارف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، سلفر کا شمار ان ہومیوپیتھک دواؤں میں ہوتا ہے جن کے بغیر ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ یہ دوا مصفحہ سلفر سے تیار کی جاتی ہے۔ سلفر کو اردو میں گندھک آملہ سار کہتے ہیں۔ یہ انسانی جسم پر حملہ کرنے والے جراثیم کے مقابلے کی بنیادی صلاحیت رکھتی ہے اور سورک دواؤں میں بہت اونچا مقام رکھتی ہے اور اعلیٰ درجے کی اینٹی سورک دوا ہے۔ بعض ہومیوپیتھک ڈاکٹر اسے اینٹی سورک ادویات کی شہنشاہ بھی کہتے ہیں۔ لیکن مزید تفصیل سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں تاکہ آپ کو ہماری طرف سے مزید معلوماتی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہیں۔ ناظرین، انسانی جسم میں موجود جو قدرتی دفاعی نظام ہے، اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ہر بیماری کا کلا کما کر سکے، اس لیے اسے ہی قدرتی دفاع کے لیے اکسانا اور ابھارنا چاہیے۔ ہومیوپیتھی میں سلفر اسی دفاعی نظام کو حرکت میں لا کر بہت طاقتور اینٹی بائیوٹک کے طور پر کام کرتی ہے اور تعفن والی پرانی بیماریوں میں اکثر سلفر کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہومیوپیتھی میں اس دوا کو وسیع پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے اس کی تفصیلی معلومات سے پہلے اس کی نشاندہی کرنے والی علامات مختصر طور پر بیان کی جا رہی ہیں۔ سلفر کی اہم علامات۔ ناظرین، سلفر دوا ہومیوپیتھی میں انتہائی گہرا اور وسیع اثر رکھنے والی دوا ہے، اس لیے یہ اپنی مخصوص علامات کی موجودگی میں تقریباً ہر مرض میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا اگر کسی مریض میں یہ مخصوص علامات موجود ہوں تو بیماری چاہے جو بھی ہو، سلفر دوا کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وہ علامات یہ ہیں: سلفر کا مریض گندا رہتا ہے، اسے نہانے سے نفرت ہوتی ہے اور اس میں جلدی امراض کا رجحان ہوتا ہے، جلدی بیماریاں یا جلدی گندگی پائی جاتی ہے۔ سلفر کا مریض بے ترتیبی سے رہتا ہے، اشیاء بے ترتیب ہوں تو وہ پرواہ نہیں کرتا۔ یہ گرم مزاج کی دوا ہے، اس کے مریض کی تکالیف میں گرمی سے اضافہ ہوتا ہے، لہٰذا اس کا مریض گرم مزاج کا حامل ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی اینٹی سورک دوا ہے اور جلدی بیماریوں اور سورک امراض میں بہت مفید ہے۔ جلن والے امراض جن میں بے حد جلن محسوس ہو اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ سلفر کی علامات صبح 11 بجے بڑھ جاتی ہیں، خاص کر پیٹ کی علامات، معدے کی علامات، بھوک کی علامات وغیرہ۔ یہ بہت گہرا اثر رکھنے والی دوا ہے، اس لیے پرانے اور گہرے امراض کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ناظرین، اب ان علامات کا تفصیلی ذکر بیان کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں سلفر کی گندگی کی علامت کی طرف۔ ناظرین، سلفر کے مریض کے مزاج میں گندگی اور بے ترتیبی پائی جاتی ہے، وہ نہانے سے نفرت کرتا ہے۔ سلفر کا مریض سخت گندا ہوتا ہے، جسم سے بو آتی ہے اور بغلوں اور پاؤں سے بدبودار پسینہ آتا ہے۔ صفائی کو بالکل بھی کوئی اہمیت نہیں دیتا، لیکن اس کی طبیعت میں ایک عجیب تضاد پایا جاتا ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ بدبودار ہوتا ہے اور اس کی بغلیں اور پاؤں سب متعفن ہوتے ہیں، پھر بھی وہ اپنی بو میں بسا رہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اسے غیروں کی بو سخت بری لگتی ہے۔ شاذ کے طور پر سلفر کا مریض خود اپنی بو سے بیزار ہوتا ہے۔ جو بچے اپنے کپڑے بہت جلد میلے کر دیتے ہیں یا جو ہمیشہ میلے رہتے ہیں اور جن کے ناک، آنکھ اور دوسرے حصوں سے اکثر رطوبت بہتی رہتی ہے اور جو ناک کی رطوبت زبان سے چاٹا کرتے ہیں، ایسے بچے سلفر کے مریض ہوتے ہیں۔ سلفر کے مریض کی رطوبتوں میں اور اخراجات میں گندگی اور تعفن پایا جاتا ہے۔ ظاہری گندگی کی طرح دماغی گندگی اور پراگندگی، سستی اور خود غرضی بھی سلفر کے مریض میں ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، اب آتے ہیں سلفر کی گرمی کی علامات کی طرف۔ سلفر کا مریض چونکہ گرم مزاج ہوتا ہے، اس لیے گرمی سے، گرم موسم سے اور گرم ماحول میں اور گرم اشیاء سے اس کی بیماری کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سلفر کے مریض جب تک چلتے پھرتے رہیں ٹھیک رہتے ہیں، لیکن جو ہی بستر میں لیٹ کر گرم ہوں تو ان کی بیماریاں شدت اختیار کر لیتی ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی سردی کے موسم میں بھی ہاتھ پاؤں بستر سے باہر نکال کر سوئے تو یہ سلفر کی علامت ہوگی۔ اب ذکر کرتے ہیں سلفر کی جلدی علامات کا۔ ناظرین، سلفر چونکہ اعلیٰ پائے کی اینٹی سورک دوا ہے، اس لیے سلفر کے دائرہ کار میں ہر قسم کے جلدی امراض ملتے ہیں اور تمام قسم کے کھجلی کے دانے بھی اس دوا میں پائے جاتے ہیں۔
مثلاً چھالے، خشک خارش، تر خارش، جلد پر خشکی کے ایسے چھلکے بن کر اترنا جیسے مچھلی کی جلد پر ہوتے ہیں، خارش سے خون بہنے کا رجحان، مختلف قسم کے پھوڑے پھنسیاں، غرضے کے ہر قسم کے جلدی امراض جن میں جلن کی علامات نمایاں ہوں اور دوسری علامات بھی ملیں تو ان میں سلفر اکثر فائدہ دے گی۔ جلدی امراض میں سلفر کی پوری علامتیں نہ بھی ہوں تو بھی علامات کو نتھار کر اصل بیماری اور وجہ کو سامنے لے آتی ہے۔ ہر قسم کے ایگزیما اور خارش میں سلفر مفید ہے۔ یہ دوا پھوڑوں کے پکانے میں بھی بہت مفید ہے۔ اس دوا کے ماتحت چھوٹے بڑے پھوڑے اور پرانے متعفن زخم بھی آتے ہیں۔ ناظرین، اب آتے ہیں سلفر کی جلن کی علامات کی طرف۔ سلفر کی خاص علامات میں جلن بھی موجود ہے۔ سلفر میں سر سے پاؤں تک جلن محسوس ہوتی ہے۔ ناک سے جلتا ہوا پانی بہتا ہو، چہرے میں جلن ہو، زبان میں جلن ہو، مبرز میں جلن ہو، بواسیر کے مسوں میں جلن اور خارش ہو، مقد میں جلن اور خارش ہو، پیشاب کی نالی میں جلن ہو، شرم گاہ میں جلن اور خارش ہو، ہاتھوں میں جلن ہو، پاؤں میں جلن ہو، غرضے کے تمام جسم میں جلن اور تمتماہٹ، تمام جسم کی جلد میں جلن اور خارش کے دانوں میں جلن، یہ سب سلفر دوا سے تعلق رکھتا ہے اور ایسا مریض سلفر کا مریض ہو سکتا ہے۔ اب آتے ہیں سلفر کی 11 بجے کی علامت کی طرف۔ ناظرین، سلفر کے مریض کی علامت 11 بجے کے قریب شدت اختیار کر لیتی ہیں، خاص کر معدے کی علامات۔ لہٰذا اگر 11 بجے کے قریب سخت بھوک محسوس ہو اور اگر کھانا نہ ملے تو کمزوری کا احساس ہو یا تکلیف کا احساس ہو یا اسی طرح اور کوئی تکلیف 11 بجے کے قریب شدت اختیار کرتی ہوں، جیسے کہ بھوک، تلووں کا جلنا اور سر کی چوٹی میں حدت اور جلن، تو یہ ایسی علامات ہیں کہ ان کی موجودگی میں سلفر دوا کو استعمال کرنے کی طرف دھیان جانا چاہیے۔ یہ علامات مثال کے طور پر بتائی گئی ہیں۔ ان کے علاوہ بھی علامات 11 بجے کے وقت کے مطابق اگر شدت اختیار کریں اور مریض کا مزاج سلفر سے ملتا ہو تو لازماً سلفر دوا فائدہ دے گی۔ ناظرین، سلفر دوا کے صحیح انتخاب کے لیے یہ مخصوص علامات کافی ہوتی ہیں۔ اگر کسی مریض میں یہ بیان کی گئی علامات موجود ہوں یا ان میں سے اکثر علامات موجود ہوں تو یہ مت دیکھیں کہ بیماری کا نام کیا ہے، بلکہ ان علامات کی موجودگی میں سلفر اس مریض کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے۔ اگلی ویڈیو میں یعنی سلفر کے دوسرے پارٹ میں اس دوا کے مزید فوائد بتائے جائیں گے کہ اسے کن کن تکالیف اور بیماریوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کو استعمال کرنے میں کیا احتیاط برتنی چاہیے۔ لہٰذا دوسری ویڈیو کا بھی لازمی دیکھیں تاکہ سلفر کے بارے میں مکمل اور جامع جانکاری حاصل ہو سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو